بس یہ 15 منٹ میرے پاس ہے، بس ان 15 منٹوں میں آپ سن لیجئے بے نمازی کے متعلق، یہ نماز پڑھنے کے متعلق، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے متعلق، نمازین کے متعلق اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گیا. بولیے بے شک وہ مومن، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گیا. میں نے کہا اللہ کون سا مومن؟ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے اپنی نمازوں میں خشوع داخل کیا. بولے سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ کشمیری میں بھی بتا دیا. اللہ نے کیا کہا کہ بے شک وہ مومن کامیاب ہو گیا. میں نے کہا اللہ کون سا مومن؟ کہا کہ جس نے اپنی نمازوں میں خشوع داخل کیا. اب اسی خشوع پر ایک بات بتا دوں، خشوع چیز کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں کہ نماز کے مختصر، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے لکھا ہوا ہے روایت میں وہ تعریف نہیں بتاؤں گا، بس آسان سا ترجمہ اس کا، تاکہ آپ لوگوں کے اور ہم نمازیوں کے سمجھنے کو بات آ جائے. خشوع کہتے ہیں کہ نماز کے جو ارکان ہیں، ارکان ہیں، جو نماز کے بولو مرحبا ارکان ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں وہ پورے ادا کرے، اس کا خیال رکھے، پورے ادا رکھے. اب پورے ادا کیسے ہوگا؟ میں نے کیا اللہ اکبر. علماء کرام لکھتے ہیں خشوع شریعت یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر غور کرے، جو پڑھے اس پر غور کرنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے جنت اور دوزخ کا بھی خیال اپنے دماغ میں نہیں ڈالا ہے. جب آپ نے کیا اللہ اکبر، بس آپ دنیا سے کٹ گئے، آپ کا ناطہ جڑ گیا اللہ کے دربار کے ساتھ. جب آپ نے ابھی آپ نیت کرتا ہو میں 2 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 20 رکعتیں نفلوں کی، فرضوں کی، سنتوں کی نیت کی، جب تک آپ اللہ اکبر نہیں کیے تھے آپ نماز سے باہر تھے. آپ ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، آپ تجارت بھی کر سکتے تھے، آپ مزدوری بھی کر سکتے تھے، لیکن جب بھی آپ نے اللہ اکبر کیا تو اب دنیا سے آپ کا رشتہ کٹ گیا، اللہ کے دربار میں آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. تو اب جب ہم اللہ کے دربار کے ساتھ جڑ گئے تو پھر ہم باتیں کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ بولے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے ساتھ بات شروع ہوگی. اب ہماری بات اللہ کے ساتھ شروع ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ پاکی تیرے لیے، تعریف تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام عظمت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ساری باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. اب کیسے باتیں کر رہے ہو؟ خشوع لاؤ نماز کے اندر، ٹکرے مت مارو، ورنہ یہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر 2 چور ہیں، ایک ہے مال کا چور، دوسرا ہے نماز کا چور. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کا چور کیسے؟ کہا کہ وہ ارکان نماز ادا صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے. ایک حدیث پاک اور سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، 2 رکعت اس نے نماز پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، آیا اللہ اکبر یہ کیا، بس فارملٹی پوری کی. جب فارملٹی پوری کی سلام پھیرا، میرے نبی نے فرمایا ادھر آؤ. دربار میں بلایا گیا، کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا آقا نماز پڑھی. کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ سے نماز پڑھ لے. وہ اٹھا، اس نے ویسے ہی پڑھی جیسے وہ پڑھتا تھا، کیونکہ عادت ایک بری چیز ہے نا، جو ایک لت گئی نا عادت آپ کو. 4 نمازی ہم نے درست کیے اپنی پوری 4 سالہ امامت میں سرن گود میں. 4 آدمی بس. اور میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی سدھر جائے، ایک آدمی اپنی نماز کو درست کر لے، بخشش کے لیے کافی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں پر کوئی ایسا نمازی ہے، میں نے کہا آج نمازی پر ہی بات کریں گے، اگر ایسا نمازی ہے جو اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے،
وقت دے رہے ہیں ہم، اللہ کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، پھر کیوں نہ 5 منٹ اور لگائے؟ ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کر لیا، ٹھنڈے پانی صبح میں دوڑا، شام کو عشاء کی نماز میں دوڑا، امام صاحب کے پیچھے نماز نہ چھوٹ جائے، نماز پڑھنی ہے، تو اب میں وہاں پر آ کر کے تو میں گیا لیکن اب پڑھ نہیں رہا۔ تو یہ ایک ہوا مذاق کرنا، ٹھٹھا ہی کرنا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ ٹھٹھا جب واپس ہوتا ہے تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاؤ نماز پڑھو، اس کی عادت تھی وہ ویسے پڑھتا تھا، دوسری بار اس نے ویسے ہی پڑھی جیسے وہ پڑھتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابھی تیری نماز کمپلیٹ نہیں، جا کے واپس پڑھ۔ وہ اٹھا، اس نے پھر 3 مرتبہ اس نے یہ نماز پڑھی۔ میرے نبی نے کان پکڑا، بڑا کھڑا ہو، ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، آہستہ سے اللہ اکبر کہتے کہتے آپ نے کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے، نہیں آپ نے کانوں کے طرف ہاتھ پہلے اٹھانا ہے، اللہ اکبر بعد میں کہنا ہے، سمجھ آئی؟ یہ کیا ہم نے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر ہم نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، پھر ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ نے ہاتھ اچھی طریقے سے باندھ لیا، جب ان 2 انگوٹھوں، اس چھوٹی انگلی نے اور اس انگوٹھے نے تمہارے اس بازو کو، کلائی کو پکڑ لیا، آپ کا یہ ہتھیلی جو ہے پیٹ پر سیٹ ہو گئی ناف کے نیچے، تو سمجھ لیجئے اب آپ نے سبحان اللہ شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ڈھیلے مردودوں کی طرح فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے آج کہا نا، آج بات کن کی کر رہا ہوں؟ نمازیوں کی۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ جس وادی سے، وادی سمجھتے ہیں ایک گاؤں، ایک محلہ، ایک پنڈ ہے، وہ ویل ہے اس کا نام، فوائل للمصلین، ویل ہے جہنم میں ایک وادی، اور وہ وادی ہے صرف نمازیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا، نمازیوں کے لیے جہنم میں ویل، اور اتنی ویل، کہا کہ ایسی ویسی ایسا ویسا وادی نہیں، ایسی ایسی وادی، بلکہ وہ وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے باقی جہنم پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس وادی سے مجھے بچا لے۔ تو اس وادی کو کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ بولیے زور سے بولیے، نمازیوں کے لیے بنایا۔